الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما همچنین. سلامت باشید. زنده باشید. تو دوستان چه کار میکنید؟ الان بس ما صحبت میکنم. خیلی خوب. حالتون چطوره؟ حال من خوبه. خب دوستان ما امشب چه میخوانیم؟ درس 19 دانشمند. بله درس 18 دانشمند. خب عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ من خوبم. خوش میگذرد؟ شما داری چه کار میکنی؟ دارم من درس می نویسم. خیلی خوب. شام چه خوردی شما؟ من شام کوفته می خوردم. کوفته خوردم. خیلی خوب. خوشمزه بود؟ بله خوشمزه بود. خیلی خوب. خدا زیاد بده انشاءالله. خب شما بفرمایید که فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ غنچه فاطمه خیلی خوب. زهین فاطمه وعلیکم السلام علیکم. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله من خوبم، خانواده شما چه خبره؟ آنا خوبن. خوش میگذرد؟ بله زندگی. شما چه کار میکنی؟ با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. شام امشب شما چه میخوری؟ الان نه خورم. بله؟ چه میخوری؟ امشب چه میخوری؟ وہ کیا بولتے ہیں نانو سبزی خور میخورم. نان و سبزی میخورم. امشب نان و سبزی میخورم. خیلی خوب. آقای نهال سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم. خوبم متشکرم. حالتون چطوره؟ حال من خوبه. خب شما بفرمایید ما امشب چه میخوانیم؟ امشب درس 18 میخوانم. بله دوستان واجه های جدید. خب سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم، خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من واقعه جدید نویسم. داشتی چه کار میکردی؟ داشتم نماز میخواندم. خیلی خوب. امشب شام چه درست کردی؟ امشب کتاب بابا خیلی خوب. علی خیلی خوب. هوا چطور است؟ هوا سرد است. خیلی خوب. کتاب کار نوشتی؟ بله نوشتم. خیلی خوب. زهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انها خوبن، خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکنی؟ الان من واجه جدید نویسم. می نویسم. خیلی خوب. بنویسید. شما کتاب کار نوشتید؟ کم کم. خیلی خوب. بنویسید. دوستان کامل کنید و آمادگی داشته باشید. آمادگی داشته باشید. خیلی خوب. خب بنویسید دوستان. بله.
درس چندم درس 18 دانشمند. بله دوستان دانشمند. بله بله خیلی خوب بنویسید. رشته پیوند. خوب بخوانید دوستان. آگاهی یافتن. بخوانید آگاهی یافتن. ایراد گرفتن. پدید آوردن. پشتکار. جوینده. در اختیار گذاردن. در دوست دار. رشته پیوند. آگاهی یافتن یعنی باخبر ہونا. باخبر ہونا. مطلع ہونا. مطلع ہونا. ایراد گرفتن اعتراض کرنا. پدید آوردن بے وجود آوردن یعنی پیدا کرنا بنانا. بنانا بنانا. پشتکار. بلے پشتکار. ہمت بڑھانا. ہمت قدرت طاقت. بلے پشتکار یعنی حوصلہ. حوصلہ افزائی. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو حوصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پشتکار. بلے کسی بھی کام کو شروع کر کے پورا کرنے تک کا جو وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پشتکار. حوصلہ جو ہوتا ہے. متوجہ شدید دوستان اینجا متوجه هستید؟ پشتکار. جوینده. جستجو کرنا. جوینده کہتے ہیں جستجو تلاش کرنے والا. تلاش کرنے والا. در اختیار گزاردن یعنی اختیار میں دینا. یعنی اختیار میں دینا یعنی کسی کو اختیار میں دے دینا یعنی میں نے کسی کو اختیار میں دے دی فلاں چیز یعنی آپ وہ استعمال کرے. درک کہتے ہیں فہم. سمجھ. فہم سمجھ. سمجھ جو ہوتی ہے فہم عقل اسے کہتے ہیں دار. دوست دار. دوست دار یعنی علاقے مند. علاقے مند جو چاہنے والا. چاہنے والا. رشتے پیوند. اتصال کا ذریعہ. اتصال کا ذریعہ. دوستان پاک کو نام. بھلے دوستان نبی تھی. بھلے پاک کو نام. بھلے پاک تو دانشمند. صرف جوئی. صرف جوئی. دیکھیے اسراف کی ضد ہے صرف جوئی. اسراف کی ضد ہے صرف جوئی. جی بھی ہے نا. بھلے جوئی. بھلے صرف جوئی. بھلے صرف جوئی. صرف جوئی کیا مطلب ہوا صرف جوئی کا؟ یعنی ہر چیز کو اندازے سے خرچ کرنا. اسراف کا اپوزٹ ہے یہ. طے کردن. طے کردن. بھلے طے کردن. مدد. مدد. مرفع.
مرفع جسے اردو میں مرفع حال کہتے ہیں کہ یہ فلاں انسان بڑے مرفع حال ہے، بڑے آرام سے ہے، آسودہ ہے، آسائش کے ساتھ ہے، آرام کے ساتھ ہے، مرفع۔ منصفانے بھلے منصفانے، ناہموار بھلے نظم بخشیدن، نظم بخشیدن، یادداشت یادداشت کردن، بھلے یادداشت کردن۔ خوب صرف ہوئی یعنی اسراف نہ کرنا، یعنی چیز کو صحیح خرچ کرنا، چیز کو صحیح خرچ، صحیح خرچ کرنا۔ طے کردن یعنی طے کرنا، طے کرنا یعنی راستہ طے کرنا، طے کردن یعنی راستہ طے کرنا جسے کہتے ہیں ہم، بھلے طے کرنا پیچھے چھوڑنا، راستہ طے کیا یعنی پیچھے چھوڑنا، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا، پیچھے چھوڑنا۔ مدد یعنی مدد، مدد یعنی کمک، مدد کمک، متوجہ شدی؟ مرفع آسائش آرام، اردو والا آرام۔ منصفانے یعنی عادلانہ، ناہموار ہموار کی اپوزٹ ہے، اونچا نیچا، دشوار یا سڑک راستہ، یہ راستہ ناہموار ہے یعنی اونچا نیچا، یہ راستہ بڑا ناہموار ہے، اونچا اوبڑ کھابڑ گڈھوں والا، ناہموار۔ نظم بخشیدن منظم کرنا، یادداشت کردن نوٹ کرنا، یادداشت کردن یعنی نوٹ کرنا۔ نوٹ جانتے ہیں؟ آپ کتاب گئے، لائبریری گئے، آپ نے وہاں سے کوئی کتاب لی، اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کے مطلب کا کوئی پوائنٹ ہے، آپ نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا تاکہ یاد رہے یہ واقعہ، کہ یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، تو اسے کہتے ہیں یادداشت کردن۔ متوجہ شدی؟ ہمیں یہ دوستان نوشتی آپ کو نام بھلے نقطے دربارے تشبیہ، نقطے دربارے تشبیہ، تشبیہ بھی جائے دوستان، تشبیہ یعنی تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ بھائی کسی کو کسی سے تشبیہ دینا، کسی چیز کو کسی چیز سے اردو میں بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو کسی جیسا بنانا، کیسا جی، کسی چیز کو کسی چیز یا کسی انسان جیسا بتانا یا سمجھانا۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا علم را چون گوہر دینا، علم را، تو آپ نے کہا علم کو کس سے چیز سے تشبیہ دیجیے؟ علم نور، علم نور مان، یعنی یہ تشبیہ ہے، علم کو نور سے تشبیہ دی ہے، جیسے نور سب جگہ پھیل کر روشنی پھیلاتا ہے، ایسے ہی عالم یا علم نور پھیلاتا ہے۔ متوجہ شدی؟ خود تشبیہ آپ جانتے ہیں، راہ علم، راہ تحقیق، طولانی و ناہموار راستہ، علم کے راستے کو انہوں نے ناہموار راستے سے تشبیہ دی ہے، کہ جیسے ناہموار راستہ اوبڑ کھابڑ ہوتا، چلنے میں سختی ہوتی ہے، ایسے ہی تحقیق کا راستہ، ریسرچ کا راستہ بھی سخت ہوتا ہے۔ اس میں تشبیہ استعمال کی ہے، کیسے جی؟ تشبیہ دی ہے۔ دانشمند رشتہ دانستان، عالم جاننے کا پیاسا رہتا ہے، تو عالم کو پیاسے سے تشبیہ دی ہے، کس سے؟
جیسے ایک پیاسا پانی کی تلاش میں رہتا ہے، ایسے ہی عالم علم کی تلاش کو آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بات اس لیے آسان ہے کیونکہ آپ اردو والے ہیں، اور اردو میں ہر سوال میں تشبیہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تشبیہ یعنی علم نور کی طرح ہے، طرح طرح، مانند، جیسا جیسا، جیسے یہاں عالم کو پیاسے سے تشبیہ دی ہے، عالم پیاسا جیسا ہے، جیسے پیاسا پانی کی تلاش میں رہتا ہے ایسے عالم علم کی تلاش میں، اس جیسی تشبیہ دینا۔ جیسے قرآن میں اکثر تشبیہات سے بہت زیادہ کام لیا گیا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے کیا آپ کو ملے گا، شجرتن طیبتن کا شجرتن، کیا ہے وہ جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی مثال کیا تھا، وہ مثال بھول گیا، اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ تو یا قرآن میں بہت تشبیہ دی گئی ہے، بہت چیزوں کی تشبیہ دی گئی ہے، قرآن میں تشبیہ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، یعنی کسی چیز کو ڈیمو دے کے تشبیہ اس کی طرح عالم نور کی طرح ہے، عالم نور کی طرح۔ تو آپ نے کیا چیز دیکھی، جب بھی ہم کسی چیز کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں ایسے ہی تکے میں دیتے ہیں یا کچھ چیز سملارٹی ہوتی ہے تب دیتے ہیں؟ سملارٹی ہوگی تب۔ میں کہوں گا نہال بالکل علی جیسے ہیں، تو کس چیز میں؟ صورت شکل میں کوئی تو وجہ ہوگی، عادت کوئی تو ایک چیز ہوگی جس میں میں مثال دے رہا ہوں، تو ایک جیسا ہوگا سملار، تبھی دو کو ایک سا بتایا جاتا ہے۔ میں کہوں نہال علی جیسے ہیں، علی جیسا ہے، مثلا علی مثلا پڑھائی کا شوقین ہے، تو میں نے بھی کہہ دیا یہ نہال علی کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ تشبیہ۔ جیسے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ مولا کائنات نے کتنی چیزوں کو، عورت بچھو کی طرح ہے کہ جس کا کاٹنا چھونے میں نرم لیکن کاٹتی بہت خطرناک ہے، تو تشبیہ اسے کہتے ہیں تشبیہ۔ یا دنیا کی مثال کس سے دی ہے؟ فلاں چیز سے مثال دی ہے، مثلا ہر چیز کی کسی نہ کسی سے تشبیہ دیتے ہیں، اور لیکن تشبیہ میں آپ نے تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جس کو تشبیہ دے رہے ہیں، ایک وہ چیز جس سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور ایک وجہ شبہ۔ وجہ شبہ یعنی دونوں میں کیا سملر ہے، شبہ یعنی سملارٹی، شبہ یعنی سملارٹی۔ میں مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی یہ آولے کا مربع کیسا ہوتا ہے، تو آپ ایسی چیز سے تشبیہ دیں گے جو میں جانتا ہوں، یوں کہ گاجر کے حلوے کی طرح ہوتا ہے، تو سملارٹی کیا ہے اس میں؟ جو ذائقہ، مثلا سمجھ پا رہے ہیں؟ تو سملارٹی تو تشبیہ۔ دستہم دانشمند، در گزشتے گزرے ہوئے زمانے میں، متوجہ چیز ہمیں ہمیں جب اشید منچپاتے میں، در گزشتے گزرے ہوئے زمانے میں، علم و دانش، علم بے انداز امروز آج کے جتنا، بے انداز امروز آج کے جتنا پیش رفت نہ کر دے، وہ ترقی نہیں کی تھی، گزرے ہوئے زمانے میں علم نے آج کے جتنی ترقی نہیں کی تھی، دوران اس زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں، آگاہی یعنی علم، از قانون ہے طبیعت، نیچر کے جو قوانین ہیں اس سے، یا ساختمان دقیق بدن انسان، طبیعت یا انسان کے بدن کی باریک بناوٹ یا اس کی طبیعت کے جو قانون ہے اس سے آگاہی، و نیز اور چگونگی فعالیت ذہن بشر، انسان کے ذہن کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی کیفیت کیسے کام کرتا ہے، اس کا برین، اس سے بیمارتی نبود آج کے دنوں جیسی نہیں تھی، اس زمانے کی آگاہی دوران اس زمانے میں علم جو ہے وہ بے مانند روزہ نبود ان دنوں جتنا نہیں تھا، کس بارے میں؟ انسان کے بدن کی باریک بناوٹ، نیچر کے قاعدے قانون، ذہن بشر کی ایکٹیویٹیز کی کیفیت، یہ سب آج کے جتنی علم آگاہی نہیں تھی اس زمانے میں۔ جیسے آج انسان کے بدن کے بارے میں کتنی ریسرچ آ گئی، برین کیسے کام کرتا ہے، انسان کی بناوٹ کس طریقے کی ہے، کیا کیا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ کثیر خیلی خاندان و نوشتہ بھی دانش، کوئی بہت زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اما امروز چلینی، لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں کوئی بہت زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔
صدہا ملین نفر، سینکڑوں ملین لوگ نفر از مردم لوگوں میں سے لوگ به آموزش و پژوهش مشغول هستند. آج سینکڑوں ملین لوگ علم و پژوهش میں ریسرچ میں مشغول ہیں، سیکھنے میں، علم حاصل کرنے میں اور ریسرچ میں مشغول ہیں. آج کے زمانے میں سینکڑوں ملین وہ دانشمندان، بڑے بڑے عالم پیوستے لگاتار دانش خودرا اپنے علم کو ذرائع کتاب کے ذریعے سے، نشریے کے ذریعے سے، یعنی جو ماہنامہ یا میگزین کے ذریعے سے، فلم کے ذریعے سے، رایانے، کمپیوٹر، ان سب چیزوں کی وغیرہ وغیرہ سب کے ذریعے سے علماء اپنے علم کو در اختیار دیگران نہیں گزارن، دوسروں کے اختیار میں دے رہے. آج آپ جگہ جگہ دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ ڈاکٹر کلپیں بنا کے ڈال رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر بنا کے دکھا رہا ہے، کوئی فلم بنا کے، کوئی ویڈیو بنا کے، کوئی کتاب لکھ کے، کوئی مقالہ لکھ کے، کوئی اخبار میں دے کے کسی نہ کسی طرح سے لوگ اپنا علم پہنچا رہے ہیں. وہ ہر روزانہ اندیشہ جدیدی، ایک نیا نظریہ بے جہان ہی میں کو ایک نیا نظریہ لوگوں کو، جہان کو، دنیا کو دے رہے ہیں. ہاں نا، یعنی دانشمند، عالم، پڑھے لکھے لوگ با صرف عمر خویش اپنی عمر کو صرف یعنی خرچ کر کے در راہ فہم حقیقت کو سمجھنے کے راستے میں اپنی عمر کو خرچ کر کے، وہ در کی طبیعت یعنی نیچر کو سیکھ کے سمجھ کر تغییری بزرگ ایک بڑی چینجنگ در تاریخ پدید آورتے. تاریخ میں انہوں نے ایک بڑی چینجنگ لائے. وہ چراغ علم اور علم کے چراغ کو انہوں نے جلا کے رکھا ہوا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ علم کو کس سے تشبیہ دی انہوں نے؟ چراغ سے. کیا دیکھیے، ایک ہے چراغ، ایک ہے علم، اور ایک ہے شمع. شمع کیا کہ جیسے چراغ روشنی پھیلاتا ہے، ایسے علم روشنی پھیلاتا ہے، ایک جیسے. دیکھ البتہ شناخت قانون جہان و انسان، البتہ انسان اور دنیا کے قانون کو پہچاننا کار آسانی نہیں، بہت آسان کام نہیں ہے یہ دنیا کو پہچاننا، نیچر کو. جی کام کیا ہوتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، کیا چینجنگ آتی ہے، جو سائنس ہے یہ سب ہے، یا انسان کب کیسا ہوتا ہے، اس کے جسم کے بدن کے پارٹ کیسے کیسے کام کرتے ہیں، ان کا سمجھنا آسان کام نہیں ہے. وہ دانشمندان اور پڑھے لکھے لوگ برائے بے دستاوردانہ ان کو حاصل کرنے کے لیے، اس شناخت کو حاصل کرنے کے لیے رنج بسیار برد بہت کوششیں کی ہیں. وہ سعی فراوان کردن بہت انتھک کوششیں اور سعی کی ہے، تبھی تو یہ سمجھ پائے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کے بدن کی ریسرچ کیا ایک دن میں ہاتھ آ گئی؟ سالوں سال کے لوگوں کے تجربے اور ریسرچ کے نتیجے ہیں جو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. در واقع کسیمی توانا دانشمند شود، در واقع در حقیقت میں کسیمی توانا دانشمند شود، وہ دانشمند بن سکتا ہے. کون بن سکتا ہے دانشمند؟ کہ دوستدار واقعی حقیقت و عاشق دانائی باشد. جو عاشق دانائی ہے، جانکاری کا عاشق ہے، علم کا عاشق ہے، دوستدار حقیقت کا حقیقی دوست ہے. کائے کا حقیقی دوست ہے، چاہنے والا ہے کس کا؟ حقیقت اور علم کا حقیقی چاہنے والا جو ہو وہی دانشمند بن سکتا ہے. دانشمند برائے آگاہی یافتہ، دانشمند آگاہی حاصل کرنے کے لیے آرامش نہ دارد، اسے سکون نہیں ملتا. قومی کوشش کرتا ہے کہ جہان خوب و دقیق میں بینت، تاکہ وہ دنیا کو اچھے سے اور باریکی سے دیکھے. سخنان دیگران را بے دقت بے شنود، دوسروں کی باتوں کو غور و فکر سے سنے. سکینے غنچ فاطمے دوسروں کی باتوں کو غور و فکر سے سنے. از عقل خویش استفادے کنند، اور اپنی عقل کو یوز کرے. وہ درانچہ دیدے و شنیدے، اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا ہے اس میں تفکر کرے، غور و فکر کرے. آغا نہال غنچ فاطمے، بلے عذرا خاتون خواہر، ذہین فاطمہ خواہر. او تلاش میں کنند، دانشمند تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تابع با بہرے گیری از نیروی اندیشے، اپنے فکر کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کر کے راہ رسیدن بے حقیقت را پیدا کند، حقیقت تک پہنچنے کے راستے کو پیدا کرے، تلاش کرے. وہ کوشش میں لگا رہتا ہے. وہ ہر آنچے رامی آبد، وہ جو کچھ پاتا ہے بے درستی صحیح سے و دقت اور غور کے ساتھ یادداشت میں کند، نوٹ کر لیتا ہے. بان کے راہ تحقیق، اس کے باوجود کہ ریسرچ کا راستہ طولانی اور ناہموار ہے،
दानिशमंद इन राह, लेकिन फिर भी दानिशमंद इस रास्ते को बासब्र खुशकार बड़े सब्र और हौसले के साथ तय करता है। अलबत्ते मुमकिन है गाही खस्ते शवद, मुमकिन है कि दानिशमंद कभी थक जाए, अम्मा हीज का ना उम्मीद नहीं करता, लेकिन कभी वो ना उम्मीद नहीं होता। वो बेमुताले इलाके बेसियार दारत, वो इस मुताले का बहुत ज्यादा शौक रखता है। वह बानज़्म बख्शीदन जिंदगी, अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करता है कि मुझे इतने टाइम उठना है, इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम खाना खाना है, इतने टाइम आराम करना है, ये सब इसको नज़्म देकर अपनी जिंदगी को दर वक्त खुद सरफजुई में कुनद, अपने वक्त में सरफजुई करता है, सही इस्तेमाल करता है, सही इस्तेमाल करता है। वो हमेशा आमादे, वो हमेशा रेडी है कि दानिश खुदरा के अपने इल्म को गुशादे दस्ती सखी दिल से, गुशादे दस्ती खुले हाथ से, खुले हाथ का मतलब क्या होता है? तंग हाथ से नहीं कि किसी को न दे, खुले हाथों के साथ दर इख्तियार दीगरान करार है, दूसरों के हाथ में वो देने के लिए रेडी रहता है। दूसरा दारा वो चाहता है हर चेहरा निमी दाना, जो कुछ वो नहीं जानता, जो कुछ वो नहीं जानता, भले आज दीगरान पे आमूजा, तो वो दूसरों से सीखे। वह चेरा के मीदाना, तो जो कुछ जानता है बेदीगरान याद है तो दूसरों को सिखाए। उस फरागिरी इल्म, वो इल्म हासिल करके, फरागिरी नहीं हासिल करके, सीख के बेअंदाज़ी लज्जत में बरत, इस कदर लज्जत हासिल करता है कि हाजिर नीस्त इन लज्जत रबही चीज़ दीगरी ए वसकुनद, वो इल्म हासिल करके, कोई मसाला सीख के, कोई नई बात सीख के इतनी मजे लेता है, इतना उसे लज्जत आती है कि वो इस लज्जत को किसी और चीज से बदलने के लिए तैयार नहीं होगा, हाजिर नहीं है कि इस लज्जत को किसी दूसरी चीज से वो बदल ले। आपने कहावत सुनी होगी, हकीकी वाकया है, हकीकी वाकया है कि एक आलिम थे, रात के जन किस पहर में पढ़ते पढ़ते उन्हें कोई नया मसला मालूम हुआ, इतनी खुशी हुई, घर की छत पे चढ़ गए और रात का सन्नाटे में शोर मचाना शुरू कर दिया, ऐनल मुलूक, ऐना अब्नाउल मुलूक, कहाँ है बादशाह, कहाँ है बादशाहों के बच्चे, ऐनल मुलूक, मुलूक मिल्क की जमा, मलिक यानी बादशाह, कहाँ है बादशाह, ऐना अब्नाउल मुलूक, कहाँ है बादशाहों के बच्चे। शोर मचा के क्या, कहाँ है बादशाह, कहाँ है वो बच्चे उनके, कि वो लज्जत, वो खुशी, वो सुकून जो मुझे इस मसले को हासिल करके मिला है, तुम्हें कहाँ मिला? तुम बादशाह हो के भी तुम्हें ये सुकून नहीं मिल सकता जो मुझे मिला है। तो इन बादशाह को, बड़े बड़े ऑफिसर को वो सुकून नहीं मिल सकता जितना एक आलिम को उसको रिसर्च करने में जो चीज कामयाबी मिलने पे जो उसको खुशी होती है, वो उस लज्जत को नहीं बयान कर सकता, ना वो किसी चीज से चेंज करने को तैयार है, उसकी लज्जत ही अलग होती है उसकी। इस्लाम में फरागिरी दानिश तहकीक, इस्लाम ने रिसर्च और इल्म को सीखने के लिए अहमियत बेसियारी दादियात, बहुत अहमियत दी है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, इल्म रबी आमुजीद, इल्म को सीखिए, हासिल कीजिए, ज़ीरा इल्म रिश्ते पैवंद मियान शुमा खुदा अज़्ज़ व जल, इसलिए कि इल्म तुम्हारे और खुदा के दरमियान इत्तिसाल का जरिया है, तुम्हें खुदा से जोड़ने का जरिया है। वह हम चनीन में फरमाया, इसी तरीके से आप फरमाते हैं, तालिब दानिश बर हर मुसलमानी वाजिब, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे वाजिब है। बेदानी के खुदावन जो इंदगान दानिश रदूदारत, ये बात जान लो कि खुदावंद आलम इल्म को तलाश करने वालों को दोस्त रखता है। वसमले मुतवज्जिह नुक्ते बेन जुमले हा दिक्कत कुनी, दानिशमंदान चराग इल्म रा रोशन निगहदाश्तान, दानिशमंद लोगों ने इल्म के चराग को रोशन किया हुआ है, महफूज महफूज रखा हुआ है, रोशन महफूज रखा हुआ है। राह तहकीक तूलानी व नाहमवार, रिसर्च का रास्ता लंबा और नाहमवार है। दानिशमंद तशने दानिशास, दानिशमंद जानने का प्यासा है। दर इन जुमले, हाँ इन जुमलों में नौई एक किस्म की आराय अदबी, एक अदबी आरा बेनाम तशबीह, एक तशबीह इस्तेमाल हुई है। तशबीह किसे कहते हैं? मानंद करदन कसी या चीजी बेचीजी या इंसानी, किसी चीज या किसी इंसान को किसी चीज या किसी इंसान से मानंद करना दूसरे से, के दरबाजी खुसूसियात के बास खुसूसियात में वो एक दूसरे के शबी होते हैं, एक दूसरे के
سملارٹی ان کے اندر ہوتی ہے. در جملہ اول پہلے جملے میں دانشمند چراغ علم را روشن نگہداشتہاند. علم امری است معنوی. علم ایک امری معنوی یعنی مٹیریل نہیں، ایک معنوی روحانی امر ہے یہ علم، کہ جسے چراغ سے بے چراغ تشبیہ شدہ ہے، چراغ سے تشبیہ ہوئی ہے. وہ آنچے کے بین علم و چراغ مشترک است. علم اور چراغ میں جو تیس سملر ہے نور است، نور ہے، علم بھی نور ہے، چراغ بھی نور. در جملے دوم دوسرے جملے میں راہ تحقیق طولانی و ناہموار است. راہ تحقیق کو طولانی اور ناہموار بتایا انہوں نے. تحقیق در جملے دوم تحقیق بے راہ تشبیہ شدہ، تحقیق کو راستے سے تشبیہ کی ہے. وجہ شبہ آنہا ان کے اندر وجہ شبہ کیا ہے؟ وسیلہ یست کے انسان رب مقصد میں رسانا. جیسے راستہ انسان کو مقصد پہ پہنچاتا ہے ایسے ہی تحقیق میں بھی انسان کو مقصد تک پہنچاتے ہیں، اس لیے اس کو اس سے تشبیہ دی ہے. وہ در جملے سے وہ تیسرے جملے میں دانشمند تشنہ دانستان است. اس میں دانستان کو پانی سے تشبیہ دی ہے، علم کو پانی سے تشبیہ دی ہے کہ دانشمند تشنہ آن کہ دانشمند اس کا پیاسا، دانستان کا تشنہ آن آب اس کے اس پانی کا پیاسا ہے. کون سا پانی؟ وہی جاننے والا. البتہ چون کل میں آپ در جملے بیان نہ شدہ، البتہ کیونکہ لفظ آب جملے میں نہیں استعمال ہوا ہے، تشنے استعمال ہوا ہے. بے نو اس طریقے کی اس تشبیہ کو استعارہ کہتے ہیں، استعارہ. بھلے بیشتر بیدانی میں اسلام و علم ہے انشاءاللہ فردہ میخانی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار. خدا حافظ.